وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام مسجد کو جاتا ہے، یعنی دن کی ابتدا بھی مسجد سے شروع کرتا ہے اور دن کا اختتام بھی مسجد پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مہمانی جنت میں تیار فرماتے ہیں۔ صبح جاتا ہے یا پچھلے پہر، یعنی مساجد کا جانا، مسجد میں چل کر جانا، نماز کے لیے اہتمام کرنا۔ اب جو صبح شام جاتا ہے یقیناً وہ باقی نمازیں بھی مسجد میں جا کر کوشش کر کے پڑھتا ہوگا۔ دن مصروفیات کا ہوتا ہے، صبح و شام تو شاید بندہ گھر کی یا قریبی یا محلے کی مسجد میں جاتا ہے، دن کو بعض اوقات کام کاج پہ بھی نکل جاتا ہے، لیکن جسے نصیب ہو وہ وقت پر مسجد ضرور جاتا ہے۔ تو جتنی بار مسجد جانا ہے گویا جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کی جاتی ہے، نئی سی نئی نعمتیں تیار کی جاتی ہیں۔ ہم سنتے بھی رہتے ہیں، بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے، ہم ان اخبار صادقہ کو مانیں گے کب؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ چند روپے ملنے کی امید ہو تو ہم مشکل سے مشکل جگہ پہنچ جاتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ملکوں میں نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں پیسے ملیں گے۔ جنت کی خاطر مسجد تک جانا گوارا نہیں ہوتا، فرصت نہیں ہے، یہیں پڑھ لیں گے، جا لیں گے، سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کریم نے ہمیں نسلاً بعد نسلاً اسلام نصیب فرمایا، مسلمان ماؤں کی گود میں پیدا ہوئے، پہلا کلمہ اللہ کا نام کان میں پڑا، شاید پھر بھی ہمارے یقین میں کمی رہتی۔ چند روپوں کے لیے اگر ہم دیار غیر میں اور کفرستان میں جا سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پہ اعتبار ہو تو مساجد میں کیوں نہ جائیں؟ تو ہم اس کو بھی قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر مسجد میں روپے پیسے درہم و دینار تو ملتے تو کوئی معذور بھی گھر نہ بیٹھتا، لیکن شاید ہمارے ایمان میں وہ قوت اور ہمارے اعتماد میں وہ طاقت نہیں ہے۔ ہمیں دوسرے پر فتویٰ لگانے سے پہلے اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے اور غنیمت جاننا چاہیے اس وقت کو جو ہمیں اس دنیا میں فرصت نصیب ہے، سارے گزشتہ کو چھوڑ کر آئندہ کے لاہ عمل کی اصلاح کر لینی چاہیے۔